جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ اللہ اس آدمی کو نماز یہ ایک پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ واللہ انک لخیر، اللہ کی قسم ہے روئے زمین پہ تو سب سے بہترین جگہ۔ میں نے 30 دنوں میں کچھ نہیں کھایا سوائے آب زمزم پینے کے۔ جب سے میں پی رہا ہوں آب زمزم کو، میں پہلے سے زیادہ جسامت میں موٹا ہو گیا ہوں، ضخیم ہو گیا ہوں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ دعا فرما رہے ہیں اللہ ہمیں مدینہ ویسا ہی محبوب کر دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ ابراہیم نے مکہ کی برکت کی دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ جتنی مکہ میں تو نے برکتیں عطا فرمائی ہیں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کی برکتیں اس سے ڈبل فرما۔ فتنہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کا مرض مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے پورا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حبیب اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا نہ کرے؟ آپ نے فرمایا اے میرے انصار کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی اصحاب بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تمہارے حصے میں محمد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے۔ آپ اس خاتون کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے اس کا اسپیشل جنازہ پڑھا۔ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت تھا، چاہتے تھے بیچارے میں حج پہ جاؤں گا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گئے، اس صورت میں ان کی اولاد پہ فرض ہے فوت ہونے والے کی طرف سے حج بدل کریں، یہ فریضہ معاف نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے انسانوں میں سے گمراہ کر دیے ہیں، بس جس نے تو میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، پس تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے رب ہمارے بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی کا وجود نہیں ہے۔ اے رب ہمارے اس لیے ان کو اس حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اے اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور ان کو پھلوں کی شکل میں، پھلوں کی صورت میں ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر کرتے رہیں۔ ہر مسلمان کے لیے روئے زمین پہ صرف 2 شہر ایسے ہیں جن سے تمام روئے زمین سے بڑھ کے یہ محبت کرتے ہیں۔ وہ 2 شہر ایسے ہیں جن سے اس کا تعلق ایمانی تعلق ہے، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ۔ یہ وہ 2 شہر ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل عمر مبارک بسر کی۔ ان دونوں شہروں میں سارا کا سارا دین قرآن نازل ہوا۔ یہی وہ 2 شہر ہیں
جن کی فضیلت کلام پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں جو بیان کی ہے، کسی اور شہر کسی اور خطے کے بارے میں ایسی فضیلت کا ہمیں دور دور کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ تو ازل سے ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پہ بنایا گیا تو وہ مکہ شہر میں یعنی مکہ مکرمہ میں ہے۔ لیکن تاریخی روایات جو محفوظ حالت میں ہمیں ملتی ہیں وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اسماعیل اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ لا کے آباد کیا تو اس وقت سے اس کی تاریخ ہمیں محفوظ حالت میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بھی روایات میں تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ماں بیٹے کو یہاں پہ لا کے آباد کیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، یہاں پہ کوئی نام و نشان انسان کا نہیں تھا، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو محسوس کیا جا سکے۔ ایک درخت کا تذکرہ ملتا ہے جس کے نیچے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں بیٹے کو ٹھہرایا تھا، اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں۔ جب پانی ختم ہو گیا، سیدہ ہاجرہ انسان کی تلاش میں کہ کوئی میری مدد کو آ جائے، صفا اور مروہ پہ 7 بار دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دوڑنا اللہ نے ہر حج اور ہر عمرے میں سعی کی شکل میں اس کا حصہ بنا دیے۔ اسی اثناء میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے ایک پانی کا کنواں جاری کر دیتے ہیں جس کو آپ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے یہاں پہ آباد تھے۔ بنو جرم قبیلہ مکہ کے ایک طرف آ کے آباد ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں، سمجھ گئے یہ پرندے پانی کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ایسے نہیں منڈلاتے۔ آئے اور آ کے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کے اس جگہ پہ آباد ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ آئے تو حضرت ہاجرہ فوت ہو چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ بیوی سے حالات پوچھے، کچھ سمجھ آئی کہ یہ بیوی ناشکری ہے اور اللہ کو ناشکرا پن پسند نہیں ہے۔ پیغام دے کے چلے گئے، اپنا کچھ نہیں بتایا کہ میں تمہارا سسر ہوں، اسماعیل کا والد ہوں، لیکن اتنا کہہ کے چلے گئے کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو بتانا کہ فلاں فلاں آئے تھے، اور یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ دروازہ جو ہے نا اس کی چگاٹ کو تبدیل کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ باپ کے اس پیغام کو سن کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، دوسری شادی کی اسی قبیلے بنو جرم میں۔ اسماعیل علیہ السلام پھر شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ اس سرزمین میں کوئی کھانے پینے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب گزر بسر ہوتی تھی تو صرف شکار پہ گوشت لے کے آ جاتے تھے، اور پانی آب زمزم کا موجود تھا۔ اس کے علاوہ کوئی روٹی اور کوئی اناج کا، کوئی غلے کا ہمیں نام و نشان نہیں ملتا۔ اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا کھاتے پیتے ہو؟ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی گوشت کھاتے ہیں اور پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ یہ دو چیزیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اور صرف مکہ شہر کی ایک خوبی ہے کہ انسان یہاں پہ رہ کے صرف آب زمزم پہ وہ زندہ رہ سکتے، صرف آب زمزم پی کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تمہارے گوشت میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمہارے پانی میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! کیسی اللہ نے پھر برکتیں عطا کی؟ وہ زمزم کا کنواں
آج اس کا پانی، اس کا فیضان پوری دنیا تک سپلائی ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی، انسان اگر ان کی گہرائی میں جا کے سوچے ورطہ حیرت میں پڑ جاتے۔ آج بھی مکہ کی اپنی کوئی زراعت نہیں ہے، درخت کا نام و نشان ہمیں نظر نہیں آتا، پانی کا، سیورج کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سب سے پہلی دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ آبادیاں اس جگہ پہ آ کے انسان آباد ہوتے ہیں جہاں پہ امن و امان ہوتے ہیں، خوف کی فضا میں کون آ کے رہتے ہیں؟ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور پھر کیسا امن والا شہر بنا؟ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے قریش پہ اس کو احسان عظیم بیان کر کے بارہا اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے اس احسان کو۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، حالانکہ اس کے دائیں بائیں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، بد امنی اتنی ہے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، حرم والے جو باعث امن ہے وہاں پہ، اور دنیا سے ہر طرح کا رزق کھینچ کے مکہ کی طرف پہنچاتے ہیں۔ سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے موقع پہ جب لوگوں کے قافلے سلامت نہیں رہتے تھے اور کئی سو افراد پہ مشتمل بڑے بڑے قافلے چلتے تھے کہ راستے میں چور ڈاکو نہ پڑ جائیں، اس موقع پہ اس اللہ کے گھر کے متولی قریش کو اتنا پروٹوکول پوری دنیا میں ملتا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، امن ایسا عطا کیا کہ پورے سال میں ان کے 2 قافلے تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری بھوک ختم کر کے رزق دیا اور ہم نے تمہارے خوف کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ امن عطا کیا۔ یہاں پہ کوئی فصل کوئی پیداوار تو اگتی نہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں اللہ یہاں کے باسیوں کو رزق وافر مقدار میں نصیب فرما۔ آج کسی خطے میں کسی شہر میں جو فروٹ نہ ملتا ہو، دنیا کا ہر ایک فروٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو وہ اللہ کے اس گھر مکہ مکرمہ میں دکھائی دیتے۔ تیسری دعا کر رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف لگا دے کہ وہ اس بات کے خواہش مند ہو جائیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل لگا دے، مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ یہ دعا کرتے کہ سارے انسانوں کے دل لگا دیے جائیں تو آج یہودی اور عیسائی بھی خانہ کعبہ میں حاضری کے لیے اسی طرح بےتاب ہوتے جس طرح آج کا مسلمان بےتاب ہے۔ دعا کر رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کا دل اس کی طرف لگا دے۔ اور اللہ نے ان دلوں میں کیسی محبت رکھی، کیا نیک و بد ہو، کیا امیر و فقیر ہو، ہر ایک جو وہاں سے ہو کے آ گئے بارہا وہاں پہ حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے، اور جو نہیں گئے وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا بلاوا وہاں پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا وہاں پہ حاضری لگوانے کی اور اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے لیے دعا کی، مکہ سرزمین میں جو کھانے کا بندوبست ہوا اس میں سے ایک آب زمزم ہے۔ حدیث میں آتا ہے آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے 30 دن رہے، 30 دن کے بعد جناب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، 30 دن رہے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ پہلی ملاقات ہوئی خانہ کعبہ میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا میں غفار قبیلے سے آیا ہوں، 30 دنوں سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ پوچھا تھا 30 دنوں میں کھاتے پیتے کیا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا تھا میں نے 30 دنوں میں کچھ نہیں کھایا سوائے آب زمزم پینے کے۔ جب سے میں پی رہا ہوں آب زمزم کو میں پہلے سے زیادہ جسامت میں موٹا ہو گیا ہوں، زخیم ہو گیا ہوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا آب زمزم میں اللہ نے یہ اعزاز اور برکت رکھی ہے، جو اس کو بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانے کی جگہ پہ اس کو پیتا ہے، اللہ اس کی پیاس تو ختم کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ اس کی بھوک بھی مٹا دیتے ہیں۔ پہلی مسجد حرام بنائی گئی اسی سرزمین میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں۔ صحابی نے دریافت کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی ہوئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ صحابی نے پھر سوال پوچھا اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ تو سب سے پہلی مسجد جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی مسجد کو اعزاز ہے، ایک نماز پڑھنے والا، اللہ اس آدمی کو نماز یہ ایک پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد حرام میں اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی، گزشتہ خطبہ میں بات کی تھی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بے شمار نشانیاں۔ مفسرین فرماتے ہیں 40 سے اوپر وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہاں پہ رکھی۔ اسی سرزمین میں، صرف مکہ کی سرزمین میں حج اور عمرہ مکمل ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا حج کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ جو دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی مکہ شہر سے جو آپ کی محبت تھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا واللہ انک لخیر، اللہ کی قسم ہے روئے زمین پہ تو سب سے بہترین جگہ۔ یہ آپ کا خطاب مکہ مکرمہ کو تھا، اپنے وطن کو تھا، تجھ سے بہتر روئے زمین پہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تیرے رہنے والے تیرے باسی مجھے تنگ کر کے یہاں سے نہ نکالتے میں زندگی بھر اے مکہ تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ آپ کی مکہ سے محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں مکہ مکرمہ سے محبت ان کی بیت اللہ کی وجہ سے تو جو تھی، ایمان کی وجہ سے وہ تو تھی اپنی جگہ پہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بخار چڑھتا تھا نا، یہاں کی آب و ہوا بڑی خراب تھی مدینہ منورہ کی، اور پھر وہ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ یہاں کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف لے جا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی دعائیں تھیں، وگرنہ مدینہ کی آب و ہوا اتنی خراب تھی کہ مسلمان جب پہلی بار عمرہ کرنے آئے، حدیثوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں، قریش نظارہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ان کی حالت کیا ہو گئی ہے ذرا دیکھیں تو صحیح جا کے۔ حتیم مقام پہ قریش آ کے بیٹھے تھے، ہم دیکھیں ذرا یہ جو بڑے بہادر بنتے تھے آج ان کی حالت کیا کر دی ہے یثرب کے بخاروں نے۔ اسی موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں ذرا تھوڑے سے دل کی چال چلو، رمل کرو، اکڑ کے چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مدینہ کے بخاروں نے ہمیں کمزور نہیں کیا، ہم تو پہلے سے بھی قوی ہو گئے۔ تو مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، آب و ہوا اس کی ایسی خراب تھی، حدیثوں میں ہمیں واقعہ ملتا ہے بے شمار لوگ جو آتے تھے بیمار ہو جاتے تھے۔ ایک حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کچھ لوگ آئے جو اتنے بیمار ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چرواہے کے ساتھ جانور دے کے ان کو باہر بھیج دیا کہ شاید باہر کھلی فضا میں رہ کے ان کی طبیعت کچھ سدھر جائے۔ بہرکیف جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی کو جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کو شہید کر دیا اور جانور لے کے نکل گئے۔ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بغاوت پہ ان کو عبرتناک سزا دی تھی۔ تو مدینہ کے اندر جو آب و ہوا تھی یہ کوئی اچھی نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے تو کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے ایک رات کاش مجھے مکہ کا فلاں پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، کاش مجھے فلاں گھاس جو مکہ کے اطراف میں تھی کاش میں اس کو دیکھ سکوں، صرف ایک رات۔
دیکھیں جو وطن کی محبت ہے نا، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایمان سے ہے یا وہ تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اگر تیرے باسی مجھے نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ انسان کی خونی رشتہ داریوں میں اللہ نے ایک فطرت میں تعلق رکھا ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، جس جگہ پہ انسان زندگی گزارتا ہے اس در و دیوار کے ساتھ، اس محلے کے ساتھ ایک تعلق داری بن جاتی۔ تو اسی بات کو یاد کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اور پھر لعنت بھیجتے تھے عتبہ پہ، شیبہ پہ، کہ جن کے مظالم کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی، آپ نے پھر دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ یہاں کی آب و ہوا میں جتنی خرابی ہے اللہ مدینہ سے بہت دور لے جا، جحفہ کی طرف لے جا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ۔ پہلے تو آپ کو مکہ سے محبت تھی، 53 سال گزار کے آئے تھے، آپ دعا فرما رہے ہیں اللہ ہمیں مدینہ ویسا ہی محبوب کر دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی تھی، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ کر دے۔ اور دیکھتے جائیے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے پورا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حبیب اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا نہ کرے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے بارے میں یہ ساری دعا کی، برکت کی دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا اللہ ابراہیم نے مکہ کی برکت کی دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ جتنی مکہ میں تو نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کی برکتیں اس سے ڈبل فرما۔ آپ نے یہاں کے پھلوں کے لیے دعائیں کی، یہاں کے مد اور سا جو پیمانے وزن کے تھے ان کی برکت کی دعا کی۔ جس طرح مکہ کی ایک حد ہے حرم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس مکہ شہر میں ہر طرح کی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، شکار کرنا، کسی طرح کا گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، یہ اللہ نے حرام کر دیے۔ یہ واحد سرزمین مکہ مکرمہ ہے۔ فرمایا جو چیز پڑی ہو گری ہوئی اس کو وہیں پہ پڑا رہنے دو، ہاں ایک صورت میں چیز اٹھا سکتے ہو، عمر بھر اس چیز کا اعلان کرتے رہو۔ یہ مسئلے کی بات ہے کہ گمشدہ اگر چیز مل جائے تو کتنا ٹائم اعلان کرنے کے بعد انسان اپنے استعمال میں لا سکتے، ایک ٹائم کے بعد وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ کی گری پڑی چیز کے بارے میں فرمایا جو کچھ بھی اٹھاؤ تمہارے لیے حرام ہے، وہ آدمی اٹھائے جو عمر بھر اس کا اعلان کرتا رہے، اپنے لیے یہ حرام سمجھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا تھا، آپ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کو فلاں فلاں جگہ سے لے کے فلاں تک اس ساری روئے زمین کو حرام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا مدینہ کے رستوں پہ اللہ نے فرشتے نگہبان مقرر کیے ہیں، فتنہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کا مرض مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ کی اذیتوں پہ صبر کرے گا، مشکل وقت آیا اس نے صبر کیا، آپ نے فرمایا اس آدمی کے حق میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ اتنی فضیلت مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کے بعد، اور اس کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ جناب نبی رحمت علیہ السلام کو جتنی کامیابیاں ملی ہیں وہ بعد از ہجرت ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسلام کی جتنی فتوحات ہوئی وہ ساری کی ساری ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ یہی وجہ تھی یہاں کے لوگ جن کی دعوت پہ آپ ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے تھے، ایک موقع پہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم کرنے لگے تو جو ابھی ابھی
فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے، آپ نے تالیف قلب کے طور پہ ان کو کچھ زیادہ عطا کرنا چاہا۔ تو انصار کے دل میں یہ بات آئی، اللہ کے رسول قربانیاں ہم نے دی ہیں، آج اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں، آپ نے ہمیں نظر انداز کر دیے۔ یہ ابھی ایمان لے کے آنے والے انسان تھے نا بہرکیف، یہ ابھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاریخی کلمات فرمائے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے انصار، کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی اصحاب بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تمہارے حصے میں محمد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انصار کا گروہ اسی مدینہ سے تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، یہاں پہ مسجد بنائی۔ جناب نبی رحمت علیہ السلام جس خطے میں گئے، آپ کے اصحاب جس سرزمین پہ گئے، سب سے پہلا کام وہاں پہ جا کے کیا تو اللہ کا گھر مسجد بنائے۔ اس سے آپ اللہ کے گھر مسجد کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد کے ساتھ وہ اس عورت کا تعلق ہی تھا نا جو فوت ہو گئی تھی۔ اور بھی کچھ واقعات ہوں گے، لیکن میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ فوری طور پہ نہیں آ رہا اس ایک عورت کے علاوہ۔ صحابہ کہتے ہیں سیاہ رنگ کی تھی، شاید ہمارے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا نہیں تھا، فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، ہم نے دفنا دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام لوگوں کو نظر میں رکھتے تھے، خبر لیا کرتے تھے، فلاں اصحاب نہیں آئے، فلاں، جب کوئی بیمار ہوتے آپ خبر لیا کرتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی، آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہوئی اور ہم نے تدفین بھی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ آپ اس خاتون کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے اس کا اسپیشل جنازہ پڑھا۔ وہ عورت مسجد میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ اس سے آپ مسجد اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اب تو خیر ہمارے سارے نظام سارا کچھ ہی بدل گیا، یہ بات ذہن میں رہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت کرنا صرف خادم کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اعزاز سمجھتا ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اگر دیکھیں، یہ پیغمبر ہو کے تو ان کا کیا کام تھا؟ یہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے نا، تو وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا۔ اس لیے کبھی کبھار پورے ارادے کے ساتھ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کے صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کریں، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ، بڑا محبوب عمل ہے۔ اور مسجد کے ساتھ دل لگا لینا، یہ تو وہ 7 خوش نصیب آدمی جن کے بارے میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب آدمی کہ جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اپنی اولادوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیے، اپنے بچوں کو مسجد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ جوڑیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسجد کی اپنی ایک برکت ہے، وہ تعلیم بچوں کو آپ گھر پہ بھی دلوا لیں، لیکن اس کی وہ برکات آپ کو نصیب نہیں ہوں گی جو مسجد میں بچے کو بھیجنے سے ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد نماز کے لیے بھی، خطبہ جمعہ کے لیے بھی، نماز عیدین کے لیے بھی تھی، اور تمام اہم مشاورتی معاملات سارے کے سارے مسجد میں سر انجام دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہی مسجد جیل کا کام بھی آتی تھی۔ سمامہ بن اسال جب گرفتار ہوئے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو لا کے باندھ دیے گئے۔ جب بڑے بڑے وفود غیر مسلموں کے آتے تھے، ان کو بھی مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب عیسائیوں کا وفد آیا، مسجد نبوی کے ایک طرف ان کا خیمہ لگایا گیا، مسجد نبوی کے اندر ان کا خیمہ لگایا گیا۔ آج غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ویسا برتاؤ شاید نہیں ہے، اسی لیے اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے آپ کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اس مسجد نبوی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، روئے زمین پہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف پورے عمدن قصدن سفر کرنا بھی عبادت ہے، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی۔ آپ نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 جتنے نمازوں کا ثواب اللہ اس آدمی کو عطا کرتے ہیں۔ یہی مسجد ہے جس کے ساتھ متصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ تھے۔ آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے۔ اب آج مسجد نبوی بہت زیادہ پھیل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جتنا بڑا مدینہ تھا آج اس سے کہیں بڑھ کے مسجد نبوی ہو گئی، یعنی اس دور میں مدینہ جتنا بڑا تھا آج اس سے بڑی جگہ پہ پھیل گئی ہے مسجد نبوی۔ تو اسی لیے مسجد کی توسیع کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے جو بھی حجاج جاتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ خاص ایک کارپٹ بچھایا ہوا ہے ریاض الجنہ پہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، لیکن جو آپ کی دعا تھی کہ اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی پختہ کر دے، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اتنی رچ بس جائے کہ مکہ سے محبت جو ہماری تھی اس سے بھی زیادہ ہو جائے، پھر ہمیں وہ محبت رسول رحمت علیہ السلام کے دل میں، اصحاب کے قلوب میں ہمیں سرایت کرتی نظر آتی ہے۔ ہمیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ دوبارہ مکہ میں منتقل ہوئے، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا، وہاں پہ روضہ رسول پہ جانا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی جس سرزمین میں فوت ہوتے ہیں، جہاں سے وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بالکل مسجد نبوی کے ایک طرف۔ تو روضہ رسول پہ حاضری دینا، یہ ایک مسلمان کو اتنی قربت میسر آ جائے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مکہ اور مدینہ کے ساتھ یہ جو محبت ہے یہ عملی طور پہ اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کا پلان بنانے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے مسائل ہیں، مسائل تو انسان کے ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کاروباری معاملات کبھی سیٹ نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رہے۔ کئی احباب سوچتے ہیں میں اگلے سال جاؤں گا، اتنے پیسے ہو جائیں، میں اتنا کاروبار سیٹ کر لوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ مکہ اور مدینہ کی حاضری یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو یہ فرض کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کافر، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کی ہے۔ تو پہلی فرصت میں حج کو اپنی زندگی میں، اپنے شیڈیول میں شامل کیجیے۔ آپ عمرے 20 کر لیں، وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ حج آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اگر استطاعت ہی نہیں ہے تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ آدمی عمرے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے عمرہ کرتا رہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت تھا، چاہتے تھے بیچارے میں حج پہ جاؤں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گئے، اس صورت میں ان کی اولاد پہ فرض ہے فوت ہونے والے کی طرف سے حج بدل کریں، یہ فریضہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر صاحب استطاعت وہ تھا تو، اگر حیثیت ہی نہیں تھی تو پھر تو بات ہی ختم ہے نا۔ اگر اس پہ فرض تھا لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو ڈیلے کرتے رہے، اسی اسنا میں فوت ہو گئے۔ کئی اصحاب نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں آ کے یہ سوال پوچھا تھا، اللہ کے رسول میرے والدین میں سے باپ نے یا ماں نے حج نہیں کیا تھا،
نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی بات ان سے فرمائی تھی. آپ نے بلکہ ایک صحابی سے پوچھا تھا یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم نے ادا کرنا تھا؟ جی جی اللہ کے رسول قرض تو میں نے ادا کرنا تھا. تو آپ نے فرمایا پھر جو اللہ کا قرض بندوں کے ذمے ہے یہ وفا کا ادا کرنے کا زیادہ مستحق ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے جو الفاظ ہیں اور جو نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ تھے مکہ کو مخاطب ہو کے کہ اے مکہ میں کبھی تجھ سے نکل کے نہ جاتا اگر تیرے رہائشی مجھے یہاں سے نہ نکالتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں اور ان کی گفتگو میں وہ صرف مکہ اور بیت اللہ سے محبت نہیں کر رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکہ کی ایک رات مل جائے، مکہ کے جو پہاڑ ہیں، مکہ کی جو گھاس ہے میں اس کو بھی دیکھوں اور میرے روح کی تسکین ہو سکے. اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے انسان جس خطے میں رہ رہا ہوتا ہے اس خطے کے ساتھ اس کی وفاداری کا ہونا جائز حد تک. جہاں پہ خلاف شرع ہو، جہاں پہ خلاف دین بات ہو اس کی بات نہیں کر رہے، وہ وطن پرستی بن جاتی. اور جہاں پہ جائز معاملات ہوں، جہاں پہ انسان زندگی گزارتا ہے اس وطن کے ساتھ اس کو مخلص ہونا یہ عین ایمانی تقاضا ہے. یہ فطری تقاضا بھی ہے، ایمانی تقاضا بھی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے بھی کئی بار یہ گزارش کی، اب پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ریاست ہمارا بڑا گھر ہے. جس طرح ہمارے اپنے گھروں میں انتشار اور فساد بن جائیں، افراتفری کا سما ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح ملکوں کے ملک بھی اسی طرح اگر افراتفری کا شکار ہو جائیں تو وہاں پہ پھر امن و امان نہیں رہتا. باقی آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایک دہشت گردی کی وبا پھر دوبارہ انگڑائی لے رہی ہے اور خاص کر علماء طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے اس منبر و محراب سے اس اسلام کا پیغام جانا بہت ضروری ہے. اسلام میں کسی انسان کو اس انداز میں قتل کرنا، ایسے حملہ کرنا اسلام میں حرام ہے کلی طور پہ. اور جو دین کا لبادہ اوڑھ کے کبھی افواج پہ حملے، کبھی پولیس پہ حملے، کبھی بچوں پہ حملے، کبھی غیر مسلم سکولوں پہ حملے، کسی پر حملہ ہو، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. اور اسلام کہتا ہے جس نے ناحق کسی کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو مار دیا. اس لیے ہمیں اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہو کے یہ بد امنی کی فضا اور یہ دھماکے اور یہ دہشت گردی جو دوبارہ سے آ رہی ہے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے امن کے لیے ہمیں ہر وقت دعا گو ہونے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں استحکام نصیب فرمائے. اللہ امن و امان کا بول بالا قائم کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.